صل على محمد محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل نصرنا والكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي قد أعظمت لك فدخل معه تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وافاك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أخي رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي والقيساء فقال السلام عليك يا رسول الله يتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب الفاء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا بدر يا رسول الله يتعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزنني ما يعزنهم أنا حرب لمن عاربهم وسلم لمن سالمهم وضم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذبنهم الرجس وتغفرهم تكثيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا ذمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء قال عز وجل وآل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها فبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا رب يتعاذن لي أن أعبد الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأحببت من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
الذي لا يترك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرشا ودية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وائل إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن لقد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس رعاد تحت الكساء من الباس عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلقي نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا بما في من مغفر أهل العرش وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وأخفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام والله فضنا وفات شيئة ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلقي نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا بما في من مغفر أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي معهم إلا وفرج الله عما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اللهم احفظنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بل محمد وعلى محمد صلوات
پڑھتے جاتے ہیں فرشتے، پڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان پر محمد علی محمد صلوات مولا علی پر کی شہادت کے حوالے سے سوچ سلام مرسی آئے کھا کر سنا جو سینے پا اکبر گزر گئے کھا کر سنا جو سینے پا اکبر گزر گئے بولے حسین اے مہے انور کدھر پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے رزق میں جگر سے تم شفق خون میں بھر غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں آواز دو کے آن کے تم پانسار ہوں کھا کر سنا جو سینے پا محمد علی محمد صلوات محمد علی محمد رنگ سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو لپٹائے ہیں کلیجے سے دلبر کی لاش کو فرماتے ہیں یہ ثانیے جعفر کی لاش کو اور بھائی سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش
کی اور اٹھتی نہیں ہے زور سے میاں جوان کی امداد کا یہ وقت ہے مجھے اٹھتی نہیں ہے زور سے میاں جوان کی رن سے حسین لاتے ہیں. مرسی کے دو بند سلام کے طور پر پڑھوں گا. ایک بار سب نے درود پڑھ دیا محمد و آل محمد. رن میں جب بانوئے بے کس کی سواری آئی لاش اکبر پا یہ ماں کرتی ہوئی زاری آئی اور اٹھ میرے تمہاری آئی نہ تو دج ہے نہ میں ملنا ہماری بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری سے کل میں نے جہاں ہی دولت اور جیم کہتی تھی بڑھتی ہے خدا نے دولت کام آئے گی میرے ہوگا جو آفت تو گلا اپنا کٹایا تم نے خود تو آفت سے چھنے ماں کو رلایا تم نے رن میں جب کس کی سواری آئی. فاتحہ اور آمین. شکر کیا بات ہے. ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص. آپ نے تمام جملہ پڑھو گی.
اہل خانہ کے تمام جو مرحوم اور خصوص میرے والدین کو شہادت کے حوالے سے مولانا جی پر سلام لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین شام کو شام کے بادل سے اٹھا شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین اور 30 لاشیں بسر آگے لے جا پالو اور چھل گیا برچی سے اکبر کا دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے اور سامنے آنکھوں کے یہ ڈوبے نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی پہنچی خیمے میں جو حسرت کی یہ پر درد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا کا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا
جب سانس آتی ہے باہر دم ہے دم باز بس اور کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب اور سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اور اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین اور محمد و آل محمد صلوات باردی لنا رسالہ کہتے تھے یہی سرور اکبر نہیں جاؤ کہتے تھے یہی سرور اکبر نہیں جاؤ ہم سے یوں جدا ہو کر ہم سے یوں جدا ہو کر اکبر نہیں جاؤ کہتے تھے یہی سرور تم دیکھ رہے ہو بابا کی یہ حالت بکھرے ہوئے لاشیں یہ عالم غربت سب سو چکا ہے لشکر سب سو چکا ہے لشکر اکبر نہیں جاؤ کہتے تھے یہی سرور کرب و بلا کر بگڑا نصیب ہے بچپن سے
کہتے تھے یہی سرور خیمے میں منتظر ہے تیری پھوپھی جان تم رن میں خاک پہ رگڑتے ہو ایڑیاں کیا میں کہوں گا جا کر کیا میں کہوں گا جا کر اکبر نہیں جاؤ کہتے تھے یہی سرور اور خط قاصد صغرا لایا بھی ابھی اس میں یہ لکھا ہے آئے نہ کر رخی مر جائے یہ خواہ ہے مر جائے یہ خواہ ہے اکبر نہیں جاؤ کہتے تھے یہی سرور آصف گئی نظر آغوش پدر میں نکلا دم اکبر آغوش پدر میں بس شیر رہا لب پر بس شیر رہا لب پر اکبر نہیں جاؤ کہتے تھے یہی سرور اکبر نہیں جاؤ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد درود پڑھنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے بدر سے اکبر برجی نہ کھینچنا بولے بدر سے اکبر برجی نہ کھینچنا اب جان ہے لبوں پر اب جان ہے لبوں پر مرجی نہ کھینچنا بولے بدر سے اکبر مرجی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر دو دم ٹوٹنے لگا مرچی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پر ابلے گا خون زمین پر مرچی بولے بدر سے اکبر مرجی نہ کھینچنا سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو مدہم ہے نبض بھی کرتے ہو آہ ہم کو ہے تاکید صبر کی کہتے ہو تھام کے جگر کہتے ہو تھام کے جگر مرجی نہ کھینچنا بولے بدر
खींचना। बोले हुसैन बाप को बहला रहे हैं आप, मालूम है यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप। कहते हो मुँह को फेर कर, कहते हो मुँह को फेर कर, बरछी न खींचना। बोले पदर से अकबर, बरछी न खींचना। अकबर पुकार बाप से, दिल को संभालिए, टूटी सना कलेजे में रहने ही दीजिए। निकलेगा साथ में जिगर, निकलेगा साथ में जिगर, बरछी न खींचना। बोले पदर से अकबर, बरछी न खींचना। मौला ने या अली कहा, दिल को संभाल कर, फिर खुद ही लड़खड़ा गए, बरछी निकाल कर। कहता रहा जवां पे सर, कहता रहा जवां पे सर, बरछी न खींचना। बोले पदर से अकबर, बरछी न खींचना। محمد وآل محمد صلوات. अपने लहू में सवरने के दिन ना थे, अकबर जवां अभी तेरे मरने के दिन न थे। तुम क्या गिरे हो मक्तल में, उठ ना सका हुसैन। अरे तुमको सिना लगी है और जख्मी हुआ हुसैन। आंखें जो तुम चुराते हो दिल छोड़ते हैं हम, तुम हिचकियाँ जो लेते हो दम तोड़ते हैं हम। अपने लहू में सवरने के दिन ना थे, अकबर जवां अभी तेरे मरने के दिन न थे। हर औलाद पे जब आता है 18वां बरस, खुशियाँ समेट लाता है 18वां बरस। दूल्हा से आप लगते थे एक लिबास में, हर दिल माँ का शाद रहता था
سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے قاصد کھڑا ہے پہلو میں اعلان دیکھ لو صغرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو رکھتا ہوں خط کو لاش پہ اکبر جواب دو رکھتا ہوں خط کو لاش پہ اکبر جواب دو صغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو اپنے لہو میں آنکھ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے صلوات صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کے آگے تشریف لے آئیے یہاں میرے سامنے کیونکہ کیمرہ سے مجھے یہاں تک فالو کرے گا آپ کے سروں کو فالو نہیں کرے گا اور آگے تشریف لے آئیے محمد علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. تمام عزاداروں کی عزاداری کی قبولیابی کے لیے حاضرین مجلس کی جائز شرح حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اور قبولیابی کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور تاجیر کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الرزاق ذو القوة المتین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر سالانہ مجلس اعظم یاد جناب شرف حضرت
अदीब पर अलैहिस्सलाम के इनक़ाद के लिए हम और आप यहाँ इस फर्श अज़ा पर जमा हुए हैं। बग़ैर किसी तमहीद के आयत के ज़ेल में चंद जुमले पेश करके बात को तमाम कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़हमत नहीं है, ज़ाहिर वक्त बहुत तेज़ी से गुजर चुका है और काफ़ी ताख़ीर भी हो चुकी है। अलबत्ता दो गुजारिशात मैं पेश कर दूँ आयत के ज़ेल में चंद मतालिब पेश करने से पहले। सुना है कि बारिश हो रही है बाहर, पहले ये बताएं मौजूद हैं? सुनना चाह रहे हैं तो चार जुमले पेश कर दूं। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सुना है शहर कराची में काफ़ी दिनों से बाहर बारिश हो रही है। अच्छा ये सुना मैंने तज़किया कहा है क्योंकि मैं खुद यहाँ इसी शहर में मुक़ीम हूँ, इसी शहर का हूँ। तो जिस तरह मैंने और आपने करोना वायरस के ज़माने में करोना के साथ जीना सीख लिया था, तो अब मुझे और आपको भी चाहिए कि हम बारिश के साथ जीना सीख लें। वाह वाह बेशक। हाँ, क्योंकि देखिए बारिश है तो मजलिस कैंसिल तो नहीं हो सकती, हाँ हवाले से ज़माना की वजह से पोस्टपोन ज़रूर हो सकती है, यानी कुछ दिनों के लिए मुलतवी ज़रूर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक बेशक। सलामत है। अच्छा क्यों भाई, देखिए बारिश है, जाहिर है जिस शहर में हम और आप रहते हैं वैसे तो बारिश नेमत है, रहमत है, लेकिन हमारे लिए वो रहमत के ऊपर एक नुक्ता भी लगा दीजिए तो जहमत बन जाती है। हाँ अलबत्ता अब और तलब नुक्ता ये है कि बारिश है, जाहिर है तो क्या मजलिस ख़त्म हो जाए? नहीं, ऑफिस जाते हैं सुबह या नहीं जाते हैं? हाँ, अपने पाँव और अपने जूते ख़राब करके मोटरसाइकिल वाले हमारे दोस्त और हमारे भाई जाते हैं ऑफिस या नहीं जाते? जाते हैं। तो भाई जब ऑफिस जाते हैं तो जिस वसीले से ऑफिस में रिस्क मिल रहा है उसकी मजलिस क्यों मुलतवी हो रही है? बेशक। सही है ना बात? सलामत रहे आप। हाँ तो घबराने की क्या बात है? अरे छोड़िए बारिश को, हमने तो गोलियों की आवाज़ों में, गोलियों में, बम धमाकों में मजलिसें सुनी भी हैं, की भी हैं, अटेंड भी हैं, पढ़ी भी हैं। बेशक बेशक बेशक। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात, अभी आते हुए हमारी बात हो रही थी ज़फ़ार भाई से, साहिब खाना, तो कहा कि भाई बारिश हो रही है और उन्होंने डिस्कस किया घर कि मजलिस आज़ा इमाम बारगाह में मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छी माकूल राय है, इमाम बारगाह में मुनक़्क़िद की जा सकती है मजलिस आज़ा। फिर घर में क्यों हो रही है? हाँ फिर घर में क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा 10,000 किस्म की शब आज़ा हम पढ़ने जाते हैं, यहाँ 16 सफ़र को आऊँगा इसी रोड पर ही, तो सड़क पे मुनाकिद होती है। भाई घर के अंदर मुनाकिद कर लें आप, घर के अंदर मुनाकिद की जा सकती है ना, लेकिन मुझे बताया गया कि ये मजलिस आज़ा बाहर सड़क पे शामियाना लगाने के बाद मुनाकिद की जाती है। ठीक है, तो घर के अंदर मुनाकिद कर रहे हैं, इमाम बारगाह में मुनाकिद क्यों नहीं करते? तो कहा देखिए बात दरअसल ये है कि हम इमाम बारगाह में भी मुनाकिद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा और आपका मानना ये है कि मुक़द्दस हस्तियां मजलिस में आती हैं। सलामत रहे। जब मुक़द्दस हस्तियां मजलिस आज़ा में आती हैं तो अगर मजलिस इमाम बारगाह में मुनक्किद होगी तो वो मुक़द्दस हस्तियां इमाम बारगाह में आएंगी। हम ये चाहते हैं कि मजलिस घर पे मुक़द्दस मस्जिद बनाए। क्यों? ताकि वो जो मुक़द्दस हस्तियां आए वो हमारे घर पे कदम रंजा फरमाए और सारी की सारी बलाएं खत्म हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। बेशक यही वजह। वरना क्यों घर पे क्यों मुनक्किद करें भाई? सारे शहर शामियाना लगा के लोगों को क्यों परेशान करें? अच्छा लोगों को परेशान भी नहीं कर रहे, मैं बात से बात निकल रही है, मैं क्या करूं? ज़ाहिर है मैं यूट्यूब से तो तैयारी करके नहीं आया हूँ, अब ज़ाहिर हवाले से तो मैं पेश कर रहा हूँ जुमला कि शामियाना लगा दिया, रोड बंद कर दिया, मजलिस ज़्यादा भी होगी और बड़े शाहाना अंदाज में होगी और आलिम आएंगे, खताबत होगी, मातमदारी होगी, नज़र न्याज़ और पूरा रोड पैक होगा, बंद होगा रोड। अभी देखिए इसमें हमारा, हम करते हैं ना ये, इसमें आपका नुकसान नहीं है, आपका से आप नहीं, आपका नुकसान आपकी भलाई है। क्यों? क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा मरा नहीं था, सिर्फ खो गया था। वो शजरतुल वदा, आखिरी दरख्त शहर का, शजरा यानी दरख्त, वदा यानी जहाँ पर अलविदा खुदा हाफिज कहा जाता है, यानी शहर के बॉर्डर पे जहाँ से शाहर आम मेन रोड सड़क शुरू हो जाती है, वहाँ जाके बैठ जाते थे पानी और सत्तू लेकर। क्यों भाई? सत्तू से आंसू ज्यादा बहते हैं। हाँ
تو ستو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے جو قافلہ بھی آتا تھا نا. اب یہاں رک کے ایک جملہ اور سنیے گا. اگر کوئی شخص مسکرا رہا ہو اس کے پاس جا کر کوئی پوچھے گا نہیں کہ میاں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, لیکن اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو تو سب کہیں گے کہ جناب کیا بات ہے. تو جناب یعقوب بیٹھ کے گریا کرتے تھے اور سورہ یوسف کے 84ویں آیت پڑھتے تھے, یا اسفا علی یوسف, ہائے میرا یوسف, ہائے میرا یوسف, ہائے میرا یوسف. جو قافلہ بھی وہاں سے گزرتا تھا جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھتا تھا. کہا یعقوب علیہ السلام بتائیے کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا, کھو گیا, وفات پا گیا, اس کو کنویں میں پھینک دیا میرے بھائیوں نے. کہا بات کیا ہے اے یعقوب علیہ السلام, اپنے گھر میں بیٹھ کے گریا کیجئے, یہ شاہراہ عام پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام ہمیں بتائیں گے کہ یہ میری سنت ہے, یہ میری سیرت ہے کہ غم کا اعلان گھر پر بیٹھ کر نہ کیا جائے, شاہراہ عام پر بیٹھ کے کیا جائے. اب سمجھ میں آیا کہ جلوس اور مجلس شاہراہ عام پر کیوں ہوتی ہے. شاہراہ عام پہ عزیزان محترم کیوں ہوتی ہے؟ میری رفتار تیز ہے اور میں تیزی رکھوں گا چونکہ وقت کم ہے اور ظاہر ہے 20 منٹ میں مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. انجمن بھی آ چکی ہے, ظاہر ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے دیں, میں بھی مختصر سی ڈیوٹی انجام دے دوں. خدا فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین قلب القرآن, قرآن کا دل کہا جاتا ہے, 36واں سورہ ہے. اس سورہ یاسین میں 7 مرتبہ لفظ مبین استعمال ہوا ہے. نوجوان دوستوں کے لیے پیش کرتا ہوں کہ جن کو پریشانی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اور زحمتیں ہوتی ہیں, امتحان دے رہے ہوتے ہیں, جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو جناب والا 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ یاسین 36واں سورہ ہے, سب کو معلوم ہے. مبین 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 7 مرتبہ. ہر مبین کے بعد مثلا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, مبین پر پہنچے رک جائیے. آیت الکرسی اللہ لا الہ سے لے کر او آخر تک, لا اکراہ فی الدین تبین, بالکل آخر تک, اینڈ تک, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مبین آئے گا, پھر آیت الکرسی, پھر تیسرا مبین. 7 مبین 7 مرتبہ آیت الکرسی. عزیزان محترم, اگر امامہ سر, اگرچہ امامہ سر پہ ہے, یقین کر لیجئے گا تجربہ ہے, مجرب شدہ ہے, جس کو بھی بتایا ہے ہر شخص نے آگے کہا ہے قبلہ کام ایسا تھا کہ امپوسیبل اہل بیت نے پوسیبل بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہر شخص ہر شے کا علم ہم نے امام مبین احصا کر دیا ہے. لفظ امام قرآن مجید میں 8 مرتبہ استعمال ہوا, 7 مرتبہ لفظ امام استعمال ہوا. تو لفظ امام کے معنی کیا ہے؟ بہت ظاہر ہے 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے, لیکن اس میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے لغت ڈکشنری, اگر اس میں جا کے دیکھیے جو عربی ٹو اردو ہے ڈکشنری یا انگلش ٹو اردو ڈکشنری ہوتی ہے, تو اسی طرح سے جو مختلف قسم کی لغات ہیں, ڈکشنریاں ہیں, اس میں سے ایک لغت ہے المنجد, ٹھیک ہے. اس میں لفظ امام کے معنی لکھے ہیں, ہر لغت میں لکھے ہیں, لیکن میں المنجد کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ پلے اسٹور پہ دستیاب ہے, آپ جا کے اس کو پڑھیے, دیکھ لیجیے گا اس میں لفظ امام کے معنی کیا ہے. میں جلدی سے آپ کو دیکھ کے پیش کر دیتا ہوں. 1-2 معنی میں صرف آپ کی وضاحت کے لیے پیش کر دوں گا, حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. امام کے معنی کیا ہے, لغت میں کیا لکھے ہوئے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. ان میں سے 1 یا 2 معنی جو 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں آ گئے وہ آپ کی خدمت میں قرآن سے پیش کر دیں گے اگر آپ سننا چاہیں گے تو. دیکھیے لفظ امام, توجہ کیجیے گا, المنجد عربی لغت کی مستحکم اور محکم کتاب ہے. لفظ امام یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لفظ امام کے معنی ہے پیشوا, پیشوا, ہادی, رہبر. پھر امام کے ایک معنی ہے جس کی اقتدا کی جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس کو فالو کیا جائے, یہ امام کے معنی ہے. پھر امام کے ایک معنی ہے ڈوری اور رسی. میری طرف دیکھتے رہیے گا, رسی جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے, جب معمار دیوار کی عمارت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے تو ایک رسی لٹکا دیتا ہے دیوار پہ, اور یہ چیک کرتا ہے کہ دیوار میں کوئی ٹیڑھا پن تو نہیں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں, اس رسی کو کہتے ہیں امام. اچھا, پھر امام کے ایک معنی ہے نمونہ یعنی رول ماڈل, ٹھیک ہے. امام کے معنی ہے واضح راستہ یعنی سیدھا راستہ. امام کے معنی ہے قرآن,
امام کے معنی ہے خلیفہ، المنجد ہے ظاہر ہے. اور پھر امام کے ایک معنی ہے سبق، جتنا ہر روز شاگرد پڑھ کر آئیں. قرآن خلیفہ، امیر لشکر، امیر لشکر قرآن خلیفہ. اور پھر امام کے ایک معنی ہے مصلح، اصلاح کرنے والا. منتظم، انتظام کرنے والا، ایڈمنسٹریٹر، وہ بھی امام ہوا کرتا ہے. اور پیش امام بھی ہوا کرتا ہے امام. اب جملہ رک کے سنیے گا. دیکھیے یہ بہت سارے معنی آپ کے سامنے پیش ہو گئے. 2-3 معنی قرآن کے ذیل میں پیش کر دیں گے، آیات کے ذیل میں. دیکھیے پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے پیش امام. ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ داڑھی میری سفید ہے. آپ مجھ سے کہیں کہ قبلہ انچولی امام بارگاہ میں آپ کو نماز فجر پڑھانی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیش امام ظاہر ہے مولانا وہاں سے موجود نہیں ہے تو آپ نماز. ٹھیک ہے. مجلس آپ نے سنی، صبح فجر کی نماز میں پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ارے مولانا صاحب تو وہی تھے کہ جو زبان بھائی کی مجلس پڑھ رہے تھے، لیکن اب یہ امام بارگاہ پہنچے تو کلین شیو کر کے پہنچ گئے. موجود ہیں، چلے گئے. نہیں میں پوری رفتار کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پیش کروں گا تو شاید پھر آپ بات کریں گے. کہ دیکھیے عزیزان محترم، پیش امام اگر داڑھی صاف کر کے چلا جائے، اسرا لگا کے چلا جائے، ہاں تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نہ ہو، لیکن کم سے کم پیش امام کے چہرے پر تو ہو. اچھا عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے، عجیب لاجک ہے کہ بھائی گلی محلے کی مسجد و امام بارگاہ میں نماز پڑھانے والے پیش امام کے لیے اتنی شرط ہے کہ چہرے پر داڑھی ہو اور جو بعد پیغمبر. پہنچ گیا مطلب؟ ٹھیک ہے نا، پہنچ گیا نا. اب ظاہر آپ سے اشارہ ہی ہوگا ظاہر 15 سے 20 منٹ میں کہ جو بعد پیغمبر کی کرسی ہدایت پر آ کر بیٹھ جائے، کیا اس کے لیے اتنی بھی شرائط موجود نہ ہو کہ آپ کے پاس کم سے کم اتنا علم ہو کہ لوگ آئیں تو آپ ہر مسئلہ مولا کے پاس نہ بھیج دیں. یہ ہو گیا نا مسئلہ. ہاں پھر امام کے بہت سارے معنی. ایک معنی ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتدا کی جائے، جس کو فالو کیا جائے. فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ بچے کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، کہ جیسے باپ یا بڑا چلتا ہے نا آگے بزرگ، بچہ ویسے ہی اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ موجود ہے منجد میں کیا لکھا ہے کہ امام کے معنی ہے جس کی اقتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کافر کی پیروی مت کرو، منافق کی پیروی مت کرو. ٹھیک ہے. جبکہ امام کے معنی کیا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے. ہاں جس کی پیروی کی جائے. اور کہا کہ وَلَا تُطِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ. منافق کی پیروی مت کرو، کافر کی پیروی مت کرو. اب چلیے سورہ دہر میں کہا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. گنہگار کی پیروی مت کرو، کافر کی پیروی مت کرو. اب انگلیوں پر گنتے رہیے گا. گنہگار کی پیروی ناجائز، کافر کی پیروی ناجائز، منافق کی پیروی ناجائز. پھر قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. کا اس کی پیروی مت کرو کہ جس کا دل ذکر خدا سے غافل ہے. ہاں تو پیروی نہ کی جائے کس کی؟ منافق کی، کافر کی، گنہگار کی. جس کا دل ذکر خدا سے غافل ہو اس کی پیروی نہ کی جائے. اب چلیے سورہ نور میں. سورہ نور میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں صبح و مساء ذکر خدا اور تسبیح و تحلیل و تمجید کی آواز آیا کرتی ہے. جس کا دل ذکر خدا سے غافل نہ ہو کہ اس کی پیروی کی جائے. تو پالنے والے وہ کون ہیں؟ کن گھروں میں رہتے ہیں؟ تو سورہ نور نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. آئیے دیکھیے فی بیوتن، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں صبح و مساء ذکر خدا کی تسبیح و تحلیل و تمجید کی آوازیں آیا کرتی ہیں. صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں میں صبح و مساء ذکر خدا کی آواز آتی ہے؟ تو نبی کریم نے کہا ہم بیوت الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں. بیٹھ گیا، تسلی بخش جواب مل گیا. پھر جس طرح سے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا، ایک صحابی اور کھڑا ہوا اور سوال اٹھا. سوال اٹھا، جس طرح درد اٹھتا ہے سوال اٹھا کہ یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں کہ جن گھروں میں صبح و مساء ذکر خدا کی آواز آتی ہے علی و فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے یا نہیں؟ نبی نے صرف لفظ ہاں نہیں
الصلوات صلی علی محمد وآلِ محمد. تو اب کافر کی پیروی ناجائز، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کا نعرہ ادا روک دیا. آگے کافر کی پیروی ناجائز، گنہگار کی پیروی ناجائز، اس کی پیروی ناجائز کہ جس کا دل ذکر خدا سے غافل ہو. تو جس کا دل ذکر خدا سے لبریز ہو وہ ان گھروں میں رہتے ہیں کہ جو علی و فاطمہ کا گھر ہے اور وہ تمام کائنات کے گھروں سے افضل ہے. اب کہا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر کی پیروی مت کرو، منافق کی پیروی مت کرو. یہ کافر تو سمجھ میں آ گیا جناب والا، کافر تو سمجھ میں آ گیا کہ منافق کون ہے. یہ کافر تو سمجھ میں آ گیا یہ منافق کون ہے. تو اب آل عمران میں کہا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا، کہ اے رسول اگر تم سے یہ مسلمان پوچھیں، کافر تو سمجھ میں آ رہا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہ منافق کون ہے. کہ اے رسول اگر یہ آپ سے پوچھیں کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی تھی تو آپ ان سے کہیے گا کہ میں نے نہیں کروائی تھی، یہ اللہ کے اذن سے ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے ہوگی. کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون نبی کے ساتھ کھڑا رہ کر مومن بنتا ہے اور کون نبی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور منافق بنتا ہے. قرآن ہے، قرآن سے ذرا تعصب کی اینک اتاریے اور ولایت کی اینک پہنیے تو آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو کون ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ سورہ آل عمران 32ویں آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا. میں معذرت چاہتا ہوں میری رفتار تیز ہے، وقت چونکہ کم ہے ظاہر ہے اور انجمن کو بھی وقت دینا چاہیے، منطقی ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا. آیات سے گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ قرآن ہے اور آپ ہی کے لیے ہے، یہ ہل ہل کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں یہ عمل کرنے کے لیے ہے، سننے کے لیے ہے. اس پر اس کو سنیے کہ کیا ائمہ علیہ السلام کے فضائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. فإن تولوا، تولوا یعنی پیٹھ دکھا دینا. ہاں اگر یہ آپ کو پیٹھ دکھا کر چلے جائیں فإن اللہ لا يحب الكافرین، کہ اللہ ان کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو پشت دکھا کر چلے جائیں وہ نگاہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں، نگاہ قرآن میں کافر ہے. اب لاکھ آپ دیوار پر لکھ دیجئے کافر کافر، تو دیوار پر لکھ دیجئے یہ نعرہ. ہاں 500 روپے کا پینٹ کا ڈبہ لائیے، اس نعرے کو مٹا دیجئے. بھائی دیوار پر لکھا ہوا کافر مٹانا آسان ہے، جسے قرآن کافر کہتے وہ قیامت تک کے لیے کافر ہے. اور پھر یہ تو پہلے معنی تھے، اب 1 گھنٹے کے اور بھی معنی ہے لیکن میں نہیں پیش کر رہا، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. امام وہ جس کی پیروی کی جائے، تو پالنے والے گنہگار کی پیروی ناجائز، کافر کی پیروی ناجائز، منافق کی پیروی ناجائز، اس کی پیروی ناجائز کہ جس کا دل ذکر خدا سے غافل ہو. اب کس کی پیروی کی جائے؟ تو سورہ یونس میں کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. کہ کون ہے، سلامت رہے، کہ کون ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اور کون ہے، اب میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ جو ہدایت لیتا ہے، کہ جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے تو 2 گروہ ہو گئے. ایک وہ جو ہدایت کرنے والا ہے، ایک وہ جو ہدایت پانے والا ہے. اب میں لفظ بدل رہا ہوں، ایک وہ جو سوال کرنے والا ہے، ایک وہ جو جواب دینے والا ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے 5 12 14 نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا؟ امام کا مطلب ہے کہ امام بتائے. سلامت رہے. پیروی اسی کی جائے کہ جو بتائے، جو بتائے. اور پھر امام کے پہلے معنی کہ جس کی پیروی کی جائے، دوسرے معنی بڑی سی بڑی بات کو تمام کر دیں گے. دوسرے معنی ہے امام وسیلہ، اس میں موجود ہے وسیلہ جو 2 کو آپس میں ملائے، کنیکٹ کرے، ملائے، ہاں اتصال کرے. قرآن نے کہا وَإِنَّهُمَا سورۃ الحجر وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. وَإِنَّهُمَا اتنی مختصر ڈیوریشن میں اتنی زیادہ آیات نہیں پڑھا کرتا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے مشکل یہ ہے کہ جب قرآن کافی ہے تو پھر اب لیجئے قرآن ہی لیجئے. کہا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. کہا کہ حضرت ادھر دیکھیے گا صالح کی بستی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں، ولیجز، گاؤں،
یہ ایسی بستیاں ہیں کہ انہیں آپس میں راستہ ملاتا ہے، اس ملانے والے راستے کو کہتے ہیں امام. میں بات نہیں پہنچا سکا کم وقت میں بھی. کہ امام جو دو کو آپس میں ملائے. حضرت صالح کی بستی، حضرت شعیب کی بستی، ان دونوں بستیوں کو آپس میں راستہ ملاتا ہے، اسی لیے امام کو کہتے ہیں وسیلہ، جو دو کو آپس میں ملائے. مقصد معراج کیا ہے؟ پہنچ رہا ہوں، آپ کے قریب آ رہا ہوں. ظاہر علی کا نام ابھی تک نہیں آیا ہے، علی کا نام نہیں آیا ہے نا، تو ظاہر ہے تو گھبراہٹ مجھے بھی ہے. کہا کہ جو دو کو آپس میں ملائے، امام یا یعنی وسیلہ جو دو کو آپس میں ملائے. کہا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، دو نبیوں کی بستیوں کو راستہ آپس میں ملاتا ہے. تو بتائیے مقصد معراج کیا ہے؟ کہ معراج قاب قوسین تو نبی کریم کا گھر ہے، تو پھر گئے کیوں؟ کہ امام کے معنی بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ سبحان الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. نبی اپنے بندے کو لے گیا کیوں؟ کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھلائے. تو نبی اس لیے نبی کو اللہ اس لیے لے گیا معراج پر کہ اپنی نشانیوں کو دکھلائے. تو ایک نشانی ہے امام، امام جس کے معنی ہے وسیلہ جو دو کو آپس میں ملائے. اب جملہ پیش ہو جائے گا اور بات تمام ہو جائے گی. کہا کہ جب نبی کریم معراج سے واپس پلٹے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فی ای لغت. اب نبی رپورٹ کر رہے ہیں صحابہ کو کہ معراج پر کیا ہوا. کہ فی ای لغت خاطبہ کا ربو کا لیلۃ المعراج. یا رسول اللہ اللہ نے پھر آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ اور وہیں پہنچے ہاں جو منافقین تھے، جو دانت بھیج کر علی کے فضائل سنتے ہوئے جنہیں پریشانی ہوتی تھی، پیٹ میں درد ہوتا تھا، کہ انہوں نے پوچھا فی ای لغت خاطبہ کا ربو کا لیلۃ المعراج. یا رسول اللہ پھر اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ تو کہا کہ خاطبنی بلسان علی، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. غور کیجئے گا، تاکہ ہم وہیں سے سمجھ گئے تھے کہ جب اللہ بندوں سے بات کرتا ہے تو نبی کے وسیلے سے، اور نبی سے بات کرتا ہے تو علی کے وسیلے سے. جب اللہ بندوں سے بات کرتا ہے تو نبی کے وسیلے سے، اور نبی سے بات کرتا ہے تو سلامت رہے علی کے وسیلے سے. اور پھر اگر چاہ رہے ہیں تو روایت مکمل کر دوں، بات تمام ہو جائے گی. کہا کہ پھر نبی کریم نے جب علی کا لہجہ سنا، اب یہ علی اور ہے، خالق علی اور ہے. کچھ لوگ پہنچے کچھ نہیں پہنچے. کہا علی اور ہے، اللہ اور ہے. ٹھیک ہے نا. کہا پالنے والے خاطبتنی یا رب ام علی. جب علی کا لہجہ سنا نا تو پالنے والے نبی نے پوچھا کہ یا پروردگارہ یہ تو بات کر رہا ہے یا علی؟ یعنی علی اور ہے اور اللہ اور ہے. کہا پالنے والے یہ تو بات کر رہا ہے یا علی؟ اللہ نے کہا قال اطلعت علی سرائر قلبک، اے میرے حبیب میری نظر ہے آپ کے دل پر. اور جب میں نے آپ کے دل پر نظر کی، روایت چھوڑ رہا ہوں، کہ جب میں نے آپ کے دل پر نظر کی تو دیکھا کہ آپ کے دل میں علی کے سوا کسی کی محبت ہی نہیں. بلسان ہی، بھائی جب نبی کے دل میں علی کے سوا کسی کی محبت ہی نہیں تو ہم شیعان حیدر کرار کسی اہل غیرے خاطبتک یا رب ام علی. پالنے والے کہ تو بات کر رہا ہے یا علی؟ کا اطلعت علی سرائر قلبک، ہے میرے حبیب میری نظر ہے آپ کے دل پر، اور جب میں نے آپ کے دل پر نظر کی تو دیکھا کہ آپ کے دل میں علی کے سوا کسی کی محبت ہی نہیں. فخاطبتک بلسانہ قائما تطمئن قلبک. پر جب میں نے دیکھا کہ آپ کے دل میں علی کے سوا کسی کی محبت ہی نہیں تو بس میں نے آپ سے علی کے لہجے میں بات کی. کیوں خطاب کیا؟ کیوں؟ قائما تطمئن قلبک، تاکہ اے میرے حبیب آپ کے دل کو قرار آ جائے. نبی کے دل کو قرار آتا ہے علی کے جب نبی کے دل کو قرار آتا ہے علی کے ذکر سے تو ہم شیعوں کے دلوں کو بھی قرار آتا ہے علی کے ذکر سے. سلامت رہے ہے نا. اور پھر ہے وقت ہے 2 منٹ. ہاں ظاہر مساق سے پہلے تو جملے پیش ہو جائیں. امام کی ایک معنی ہے سیدھا راستہ، ظاہر راستہ، صراط مستقیم. تو کہا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب بھی آتے ہیں آپ کہتے ہیں علی سے محبت کرو، جب آتے ہیں ہم جب آتے ہیں ہم جب آتے ہیں ہم جب آتے ہیں آپ کہتے ہیں علی سے محبت کرو، یہ علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی نے کہا الا من احب علی، کہا جو بھی جان لو کہ جو بھی
میرے بھائی علی کی محبت کو دل میں لے کر روز محشر آیا ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر کا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند روشن ہوگا. جملہ ہے. اور پھر علی ہے صراط مستقیم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو چلو بھائی ٹھیک ہے دکھا. ہم یہ نہیں کہتے دکھا, ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. کیوں باقی رکھ بھائی؟ بات یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ. جو نہیں ہوتا, جو سیدھے راستے پر نہیں ہوتا, وہی دعا کرتا ہے کہ والے مجھے سیدھے راستے پر سیدھا راستہ دکھا. تو اب علی صراط مستقیم ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو وہ سمجھے تھے کہ کسی سڑک کا یا موٹر وے M5 کا نام ہوگا. کہ نہیں, یہ علی ہے. جب میں علی آئے کہا کہ دیکھیں یہ پردہ اٹھا, کوئی اندر اگر آ گیا تو بھائی سارے نیچرل انسٹنکٹ ہے نا, انسان ادھر دیکھے گا, میں ادھر دیکھنے لگ جاؤں گا. ہاں اب نبی بات کر رہے ہیں صحابہ سے, اتنے میں علی آئے. اب نبی نے صحابہ کو چھوڑا, علی کی طرف دیکھنے لگ گئے. ہاں اب علی آ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہم پوچھ رہے تھے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ نبی نے مسکرا کر کہا دیکھ بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں. اور پھر عزیزان محترم, نبی کا یہ عمل عبث نہیں تھا, نبی کا یہ عمل لغو اور باطل نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی ہے صراط مستقیم. سلامت رہیں آپ. میں تیزی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی طرف سے نعرہ نہ آ جائے اور پھر ظاہر ہے 15 سیکنڈ کا وقت جو ہے وہ ہمارا صرف ہو جائے, وہ میٹر میں آپ کو دے دوں. کہا کہ علی ہے صراط مستقیم. ٹھیک ہے, علی ہے صراط مستقیم. اب جملہ لے کے جائیے گا. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ خاور. مجھے معلوم ہے لیکن مجھے ایک کام ہے اس نام سے. بھائی آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے دوست ہمارے بھائی خاور کو ایک اور بیٹا عطا فرما. آپ گھبرا رہے ہیں, بھائی آئے گا, آپ کے دو بازو بن جائیں گے. ہاں اچھا, میں نے کہا آمین. میں نے دعا کروائی, آپ نے کیا کہا؟ آمین. یہاں میرے آنے سے پہلے اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ بھائی جب میں آؤں گا دعا کرواؤں تو آمین کہیے گا. نہیں, ذہن میں مثال آ گئی, اپنے دوست کو میں نے ریفر کر دیا. یا پالنے والے تمام جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. سلامت رہیے. ہاں اب آپ کے کچھ سانس میں سانس آ گئی ہے. ہاں تو کہا کہ اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. آپ نے کہا آمین. کیوں بھائی؟ امام کی کیا معنی ہے؟ سیدھا راستہ. ہاں میں نے دعا کروائی ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا آمین. تو بیٹا تو ابھی نہیں ملا, لیکن آپ نے کہا آمین, تو اسٹیبلش کیا ہوا کہ جب نعمت نہ ملے تب کہا جاتا ہے آمین. جب نعمت نہ ملے تب کہا جاتا ہے آمین. 1 سال کے بعد جب پھر دوبارہ میں اسی گھر میں زوار بھائی کے مجلس پڑھنے کے لیے آیا, تو مجلس کے بعد ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی دوست اٹھا, کہا قبلہ پچھلے سال آپ نے دعا کروائی تھی اور میرے فلاں رشتے دار تھے, میں نے ان کا بھی تصور اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ ان کو بھی اولاد مل جائے, تو ان کو اولاد ہو گئی. تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ الحمدللہ. تو پتہ کیا چلا کہ جب نعمت نہیں ملتی تب کہتے ہیں آمین, اور جب نعمت مل جاتی ہے تب کہتے ہیں الحمدللہ. یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں, کہ 72 مذاہب والصالحین کے بعد کہتے ہیں آمین, اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں علی جیسا سیدھا راستہ ملے گا نہیں, مل چکا ہے. محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد. اچھا میری طرف دیکھیے گا بھائی, عجیب بات ہے, بھائیچے اوپر کر کر کے نمازیں پڑھی ہے, موجود ہے, چلے گئے. بھائیچے اوپر کر کر کے نمازیں پڑھی, حج کیے, عمرے کیے, ہاں مدینے کی جالیوں سے لپٹ لپٹ کے روئے, ابھی تک آمین کہہ رہے ہیں. ابھی تک آمین کہہ رہے ہیں, ابھی تک آمین. کا بات دراصل یہ ہے کہ یہ علی کے دروازے پر آتے ہی نہیں, یہ آتے ہی نہیں. تو ظاہر جب آج علی کے دروازے پر نہیں آ رہے تو روزے محشر در بدر کی ٹھوکر کھائیں گے. ہاں اور پھر اچھا یہ تانا نہیں ہے, آپ کی بہتری کے لیے ہے, ورنہ تو ہم مائک لگا کے مجلس سے ادا کر لیں بھائی. ہاں آپ کے لیے ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے, یہ طریقہ ہے. اب دیکھیں کل کو پھر اب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, بغلوں میں بولے ڈالے, جنت کی طرف جا رہے ہوں گے جامع عشق پی کر, اور کوئی ہمارا دوست
ہاں جہنم کی کھڑکی سے ہمیں آواز دے گا ہاں بھائی آپ جنت پہ جا رہے ہیں. ہاں آپ اپنی مجلسیں گھروں میں منعقد کر لیتے تھے بغیر مائک کے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا پیغام حسینی. تو ہم اسی لیے تو مائک لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں, اسی لیے تو بتاتے ہیں عزیزان محترم کہ اصل حق کیا ہے, اصل سیرت ائمہ علیہ السلام کیا ہے. اور ظاہر ہے صرف ان کو ماننے سے کام نہیں چلے گا, ان کی بھی ماننی پڑے گی. سلامت رہیں. ہاں اور ان کی ماننی کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر ان کی جام ولایت کا عشق کا آپ نے جام پیا ہے اگر, تو یقیناً پھر جس کی گن گا رہے ہیں, ظاہر ہے جس کے کھا رہے ہیں اس کے گن گا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے اگر ان کو ماننا ہے تو ان کی بھی ماننا لازم ہے. اور پھر بات تمام کہ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو امام نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مثلا حضرت ابو الفضل عباس, ٹھیک ہے, وہ 12 اماموں میں تو نہیں ہے, اگرچہ کہ میں ابھی زیارت پہ گیا تھا. خدا بند متعال آپ کو بھی مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. جب میں نے دیکھا تو لکھا تھا شارع الامام العباس لکھا ہوا تھا. چلو ٹھیک ہے, تو امام عباس. ٹھیک ہے, اچھا وہ جو 12 امام ہیں اس میں تو ظاہر شمولیت نہیں ہے, البتہ امام یعنی پیشوا رہبر قائد جس پر دنیا رش کرے. ٹھیک ہے, وہ امام. تو کربلا میں ایسے بھی ہیں کہ جو امام نہیں ہے لیکن امام سے کم بھی نہیں ہے. ہاں امام نہیں ہے لیکن امام سے کم بھی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ اللہ نے ایسی تصویریں رحم مادر میں بنائی ہیں, ایسی تصویریں رحم مادر میں بنائی ہیں کہ اس سے بہتر تصویریں بنانے والا کوئی تھا نہیں. تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے اللہ. تو کیا بہترین تصویر بنائی ہوگی بطن لیلا میں جناب علی اکبر کی. صدائیں آپ کی بلند ہونا شروع ہوگی. ہاں اجرکم اللہ ماتم ہوگا. ٹھیک ہے, اور بھرپور ماتم ہوگا, سینے پر ماتم ہوگا اور زانوں پر ماتم ہوگا. دیکھیے عزیزو, شہزادہ علی اکبر حضرت علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے, ہم نے تو انہیں لائیو تو نہیں سنا, ویڈیو میں 2-4 میں دیکھا ہے. بتاتے تھے کہ جناب علی اکبر کی مصائب احترام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ادب اور احترام کا تقاضا اتنا تھا. ہاں بعض اوقات ممبر سے اتر کے کہا نہیں, اتنی جلیل القدر شخصیت حضرت جناب علی اکبر اور جناب ابو الفضل عباس, جلیل القدر شخصیات ہیں. ہاں کون ہے جناب علی اکبر؟ 2 جملے پیش کر دوں یہی مصائب ہو جائیں گے. جناب لیلا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی سایہ اکبر کے جوڑے پر ہے. اجرکم اللہ. زیادہ لمبے چوڑے مصائب نہیں پڑھوں گا, ظاہر آپ کی صدا بلد ہو گئی اور تھوڑی سی اور بلد ہو جائے گی, میں وہی مصائب چھوڑ دوں گا. تابوت کی برآمدگی بھی ہوگی, اور ظاہر ہے آپ تو خوش قسمت ہے کہ تابوت کو برآمد کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب لاشا امام حسین کو اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہاں اٹھا نہیں سکتے تھے, ظاہر ہے کیسے اٹھاتے. جس بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, کیسے باپ کا لاشا اٹھائے گا؟ عزادارو, آپ کو تو شبیہ تابوت اٹھانے کی اجازت ہے نا, آپ اٹھا سکتے ہیں. کسی نے آپ کے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے ہیں نا. ہاں آپ کی پشت پر درے تو نہیں مارے ہیں نا عزادارہ نے مظلوم کربلا. ہاں آپ تو آزاد ہیں, شبیہ تابوت برآمد کیا جائے گا. کہا اے آنے والے شخص کون ہے کہ جو میرے اکبر کے جھولے پر موجود ہے. سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ لیلا آہستہ بولو کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس تمام, آپ کے گریے کی صدا بلند ہو گئی. ہاں کہ اکبر میرا اٹھ نہ جائے. کہا مولا آپ یہاں, جناب لیلا کہتی ہیں مولانا حسین سے, کہا آپ یہاں. کہا اے لیلا میں کیا کروں, اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اتنے خوبصورت تھے جناب علی اکبر. خدا آپ کو مدینے اور مکی کی زیارات سے مشرف فرمائے. وقت قبولیت دعا ہے اور ظاہر فرش ادا ہے, کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا مانگے گا, کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. جو افراد بھی مکے جاتے ہیں نا حج کے لیے, وہ مدینے روضہ رسول کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. تو وہ آتے تھے افراد امام حسین کے گھر پہ, اور گھر پہ آنے کے بعد گھر کے اندر جھانکا کرتے تھے. امام حسین کہتے تھے کہ تم میرے گھر پہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو, میرے گھر پہ جھانک کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا ہم نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی.
ہم نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کی زیارت نہیں کی, ہم محروم رہ گئے, لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھر پہ ایک شبیہ پیغمبر ہے, ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں. کتنے خوبصورت ہے جناب علی اکبر. جب مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا جناب عباس اور جناب علی اکبر, تو روایت کے جملے کہ جناب ابو الفضل عباس قداور ہونے کے باوجود رکوع کی حالت میں چلتے تھے. کیوں؟ جناب علی اکبر نے پوچھا چچا آپ اس طرح سے کیوں چلتے ہیں؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے افراد شبیہ پیغمبر کی زیارت کر لیں. اتنے خوبصورت تھے. اور پھر ایک جملہ کہ جو شام میں ملتا ہے کہ ایک دیر سے ایک خاتون, اچھا آپ کو معلوم ہے نا اولاد والے بیٹھے ہیں, ہلکی پھلکی سے جملے پیش کر رہا ہوں, گریے کی آواز تو بلند ہو گئی, یہ بات تمام شہادت کا ایک جملہ پیش کر دوں گا, برآمدگی ہو جائے گی. ماؤں کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا کہ میرے بچے کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے. دیکھیں نظر بد بہت بری شے ہے, ہاں بہت بری شے ہے, اور نظر بد لگ جاتی ہے تو کھیلتا وہ بچہ بھی اچانک سے گر جاتا ہے. لیکن عظیم ماں ہے جناب لیلا, بڑی عظیم ماں ہے. ایک عورت شام کے راستے میں سارے چہروں کو دیکھ رہی تھی, ایک مرتبہ جب نو کے نیزہ پر علی اکبر کے چہرے پر نگاہ پڑی, عیسائی تھی, تو دیکھے جا رہی ہے, ٹٹی کے باندھ کے دیکھے جا رہی ہے. اب ماں ہے نا جناب لیلا, تو ایک جملہ کہا کہ تو اس سر کو بار بار کیوں دیکھے جا رہی ہے, تیرا اس سر سے کیا واسطہ؟ تو وہ عیسائی عورت یہ کہتی ہے اے بی بی میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے, البتہ میں ایک جملہ کہہ دیتی ہوں کہ کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی. اجرکم اللہ. ہو گئے مجلس سے زیادہ تمام. اتنے خوبصورت جناب علی اکبر آئے امام حسین کے پاس, کا آقا مجھے جنگ کی اجازت ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا, فنظر من رأسہ الی قدمہ, سر تا پا دیکھا. ایک جملہ کا اکبر آپ کا آپ جیسا اگر بیٹا ہوتا, اجرکم اللہ, کا اور آپ سے جنگ کی اجازت مانگتا, میں دیکھتا کہ آپ کس کلیجے سے جنگ کی اجازت دیتے. اکبر نے اپنا سر امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا. امام پیچھے ہٹے, کھڑے ہوئے, جملہ کا اکبر آج تو اپنا چہرہ رکھ دیا, آئندہ نہ رکھیے گا. کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبینا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے چہرے کی زیارت کریں, اکبر آپ کو دیکھ لیتے ہیں. جائیے اکبر جائیے, پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لیجئے اور پھر اپنی ماں سے بھی اجازت لے لیجئے. آئے جناب لیلا کے خیمے میں, کہا جناب لیلا سے اماں مجھے آخری اجازت دے دیجئے, مجھے رخصت کر دیجئے. تو جناب لیلا نے اجازت تو نہیں دی اور منع بھی نہیں کیا, اور نہ ہاں میں کہا. ایک جملہ کہا کہ اکبر آپ کے بغیر ماں کا دل نہیں لگے گا, آپ کے بغیر ماں کا دل نہیں لگے گا. جناب علی اکبر نے کہا کہ اماں ٹھیک ہے میں جنگ پر نہیں جاتا, لیکن اگر روز محشر فاطمہ زہرا نے آپ کا دامن پکڑ کے یہ جملہ کہا کہ میرا حسین مارا گیا, تم نے اکبر کو روک لیا تھا. اجرکم اللہ. آخری جملہ دعوت کے بعد آپ نے کی ہوگی, آخری جملہ مجلس سے تمام ہو جائے گی. آزادارہ نے مظلوم کے بعد رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. کہا کہ پھر آئے جناب لیلا کے خیمے سے, اور یہ جو خیمہ ہے نا جس میں داخل ہو رہے ہیں, یہ عجیب و غریب خیمہ ہے. راوی امام حسین کے بالکل برابر میں کھڑا ہے اور دیکھتا ہے کہ جناب علی اکبر خیمہ جناب زینب کبریٰ میں داخل ہوئے. اب خیمے کے اندر کا منظر کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. توجہ میری طرف رکھیے گا, تابوت برآمد ہوگا, آنکھوں میں آنسو ہوں گے, سینے پر ہاتھ ہوں گے, ماتم ہوگا. کا ایک مرتبہ خیمے کے اندر داخل ہوئے. اب خیمے میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اکبر درمیان میں ہوں گے, بیویوں نے بالوں کو کھول کر اکبر کا طواف. اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پر رحم فرمائیے. آخری جملہ تابوت کی برآمدگی, آخری جملہ. اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. کہ جب اکبر باہر آنا چاہتے تھے نا خیمے سے, تو کوئی شانہ تھام لیتا تھا, کوئی دامن تھام لیتا تھا. آپ پڑھے لکھے ہیں نا, اگر کوئی بڑے قد والا ہوگا نا تو شانہ تھامتا ہوگا, اگر کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ دامن تھامتا ہے. یہ سکینہ تھی, بار بار کہتی تھی بھیا علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آخری جملہ مجلس سے آزاد تمام, آخری جملہ. امام حسین کے پاس آئے جناب علی اکبر, آخری رخصت, گھوڑے پر
सवार होने से पहले एक जुमला, इसी पर मसाइल तमाम हो जाएंगे, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। आखिरी जुमला, एक जुमला कहा अकबर जब आप 14 साल के हुए थे तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि आपके सर पे अमामा गुजारी करता हो, लेकिन आपकी फूफी ने और आपकी माँ ने आपके सर पे अमामा पहनाया था। आज बाबा हुसैन का जी चाहता है आपके सर पे अमामा पहनाया जाए। अकबर घुटने के बल बैठे, इमाम हुसैन ने अमामा पहनाया। एक जुमला का इन्ना लिल्लाह मातम
اکبر علی اکبر جزاک اللہ جزاک۔ اب میں انجمن حسینی عزادار سے گزارش کرتا ہوں کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ انجمن حسینی عزادار مظلوم کا غم ہے